علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں میں اتار لایا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم قتل کر رہے تھے اور دوسروں کو، دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں کا وارث بنایا اور اس زمین کا بھی وارث بنایا جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب میں جنگ خندق اور غزوہ احزاب کے تعلق سے جو باتیں بیان ہو رہی تھی کنٹینیو، یہ دو آیتیں اسی سلسلے کی بالکل آخری کڑی ہے۔ ان دو آیتوں میں یعنی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کے بعد یہاں سے موضوع کل سے الگ ہے۔ یہ آخری بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور جس میں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صَيَاصِهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں میں اتار لایا۔ قلعہ کہتے ہیں، ہم لوگ یہاں قلعہ بولتے ہیں، قلعہ اصل میں ہوتا ہے قلعہ کہتے ہیں فورٹ کو، جو بڑے بڑے پرانے زمانوں میں جو بڑے بڑے راجا مہاراجا اپنے راج محل کے لیے، اپنے وطن کے لیے بناتے تھے قلعہ، اس کو کہتے ہیں قلعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں میں اتار لایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت مدینہ کے اندر یہودیوں کا 3 قبیلہ تھا، ایک بنو نذیر، دوسرا بنو قینقاع اور تیسرا بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو پہلے ہی مدینے سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہ جو بنو نذیر ہے یہودیوں میں سے یہ ایسا قبیلہ اور ایسا گروہ جو پہلے سے ہی مسلمانوں کا معاہد، لیکن یہ لوگ دوسرے یہودیوں کے مقابلے میں قدر شریف تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے ایگریمنٹ کیا، ان سے معاہدہ کیا اور وہاں پر رہنے دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بنو نذیر کو مدینے سے بے دخل کر دیا، جلا وطن کر دیا، تو اس وقت سے ہی ان لوگوں کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، کیونکہ مدینے سے ہم کو نکالا مسلمانوں نے، اب ایسا کچھ کریں گے کارنامہ کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب اس بات کو لے کر کے یہ لوگ مشرکین مکہ کے پاس گئے، سرداران قریش سے ملے اور کہا کہ آپ لوگ ایک بڑا لشکر تیار کریے اور ایک بار فیصلہ کن ان لوگوں پر چڑھائی کیجیے، اور یہی جنگ احزاب ہے جس میں مشرکین مکہ اور اطراف کے جو قبائل کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب الائنس کر کے، اتحاد کر کے ایک بار 11,000 کا لشکر لے کر کے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر دیا۔ اور اندر میں یہ جو بنو نذیر، بنو قریظہ ہے، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں رہتے تو خاموش بیٹھنا ہے، یہ معاہدہ تھا۔ اور یہ بنو قریظہ جو ہے یہ مدینے کے اندر ہی تھے اس وقت۔ ہم نے بتلایا تھا اس سے پہلے کے دروس کے اندر کہ یہ تقریباً 800 ایسے لوگ تھے جو جنگجو تھے، اس میں 800 ایسے لوگ تھے جو بالکل جنگجو تھے، جو لڑ سکتے تھے۔ جب بنو نذیر اور مشرکین مکہ سب مل کر کے مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے اور یہ مشرکین آ چکے تھے مدینے کے اندر، تو بنو نذیر کا جو سردار ہے ہوئی بن اخطب، یہ رات کو بالکل چھپتا چھپاتا بنو قریظہ کے محل کے پاس، ان کے قلعہ کے پاس چلا گیا، باہر سے آواز لگایا، کہا کہ سردار کو بلاؤ، کعب بن الاسد، سردار کو بلاؤ۔ سردار جب نکلا تو اس کے دل میں پہلے ہی بات آ گئی کہ یہ آیا ہے ضرور معاہدہ توڑوانے کے لیے، عہد شکنی کرانے کے لیے، وعدہ خلافی کرانے کے لیے، اور یہ مسلمانوں سے توڑ کر ہم کو مشرکین مکہ سے اور مشرکوں سے ملانا چاہتا ہے۔ تو باہر سے ہی اس نے ٹڑکانے کی کوشش کی کہ نہیں بھائی، ہم لوگ نہیں آئیں گے، ہم لوگ نہیں کھولیں گے،
نہیں جائیے جائیے، لیکن حوی بن اخطب یہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا، اور ایسا اکثر ہوتا ہے، ہدایت کی بات کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو جلدی نہیں آئیں گے، اور اگر گمراہی کی طرف بلایا جائے، دوسرے کاموں کی طرف بلایا جائے، مسلمانوں کے خلاف کام کی طرف بلایا جائے، کتاب و سنت کے خلاف کام کی طرف بلایا جائے، تو سارے کے سارے لوگ امڑ جائیں گے. نماز کے لیے بلائیے تو نہیں آئیں گے، حق کے لیے بلائیے تو نہیں آئیں گے. تو ایسے ہی ہوا یہاں پر بھی. جب کعب بن الاسد نے آنے سے اور دروازے کو کھولنے سے انکار کر دیا تو اس نے بڑی چکنی چپڑی بات کی. اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سورج لے کر کے آیا ہوں. ان لوگوں نے مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں مدینے کے اطراف میں، محمد اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ پورا کا پورا صفایا کر کے چھوڑیں گے، لہذا تم کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، تم باہر نکلو. جب اس نے اس طرح کی چکنی چپڑی بات کہی تب بھی اس نے بات کو سمجھ لیا بات کو. لیکن اب یہودی ہے، کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھول دیا. اور دروازہ کھلنے کے بعد جو اس نے جملہ کہا تھا وہ جملہ تاریخی جملہ ہے جو کعب بن الاسد نے حوی بن الاخطب کے جواب میں کہا تھا. حوی بن الاخطب نے کیا کہا کہ میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سمندر لے کر کے آیا ہوں. اس نے جواب میں کہا کہ واللہ حوی، تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور خالی برسا ہوا بادل لے کر کے آئے ہو جس کے اندر صرف گرج ہے، چمک ہے، اس سے برسات ہونے والی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں نے محمد اور ان کے ساتھیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم صدق و صفا اور سچائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھا ہے، تم کیوں آ کر کے ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ لیکن حوی بن اخطب پھر بھی نہیں مانا. منت و سماجت کرتے کرتے لاسٹ میں اس نے کنڈیشن ڈال دیا، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا صفایا نہیں کر پائے تو تم لوگوں کے ساتھ میں بھی تمہارے قلعے میں بند ہو جاؤں گا. بہرحال جب اس طرح کا کنڈیشن ڈالا تو کعب بن الاسد تیار ہو گیا. اس نے اسی وقت معاہدہ کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، یہ ساری کی ساری تفصیل اور تفسیر جو میں بتا رہا ہوں یہ تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اور صحیح البخاری کے اندر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سرداران کو، یعنی سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور دیگر جو سرداران ہیں ان تماموں کو خفیہ انداز میں کہا کہ جائیے پتہ کیجئے یہ جو قبیلہ بنو قریظہ نے ہم لوگوں سے جو معاہدہ توڑا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، جائیے پتہ کیجئے، اور اگر یہ بات درست ہو تو آ کر کے لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی میرے پاس رہے تو اشارے سے بتلا دیجیے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ایسے کہتے ہیں نا اشارے سے، بالکل صحیح ہے، ایسے اشارہ کر دینا ہے بس. یہ لوگ گئے، پتہ کیا، صحیح بات معلوم ہو گئی، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اشارے سے کہیے گا صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، خبر پکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھپایا اس لیے تھا کہ اگر یہ بات پتہ چل گئی کہ قبیلہ بنو قریظہ جو مدینے کے اندر ہے اور اس نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، اور پھر مسلمان اس بات کے اوپر بالکل اطمینان تھے کہ ٹھیک ہے باہر سے جو بھی ہو مدینے کے اندر سے حملے کے چانسز نہیں ہے. لیکن یہ چیز سن کر کے مسلمانوں کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو خاموشی سے چھپا کر کے رکھنا ہے. محترم سامعین کرام، 1 مہینے کے محاصرے کے بعد جب یہ الائنس لشکر اور فوج یعنی مشرکین مکہ، قبیلہ بنو غطفان، یہودیوں کے قبائل اور دیگر جو عرب قبائل ہیں ان تماموں کے ساتھ مل کر کے جو 11,000 کا جو لشکر ہے، جب یہ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے محاصرہ اور گھیراؤ کو توڑ دیا تو مسلمانوں کو چین کی سانس لینے کی نوبت آئی. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوٹے اور لوٹ کر کے ابھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ غسل کر رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیا ہے لیکن ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا ہے. یاد رکھیے اگر کتاب و سنت کی راہ میں بزدلی دکھائی تو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ماموں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے، کبھی بھی مت سوچئے، کبھی بھی مت سوچئے کہ دادا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سوچئے کہ رب العالمین ہمارے سپورٹ میں کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا،
ارے آپ کو کون کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا رب آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پوری دنیا اگر آپ کا مخالف ہے، کوئی آپ کا بال بانکا بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ عقیدہ لائیے اپنے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل کے اندر ڈر، خوف، دہشت. جس رب نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، آگے بھی آپ کا حامی اور ناصر اور مددگار وہی رب رہے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں مدینے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور جبرائیل امین آ کر کے کیا بول رہے ہیں؟ آپ نے تو تلوار اتار دیا ہے، ہتھیار اتار دیا ہے، لیکن فرشتے ابھی تک ہتھیار بند ہے. کیوں؟ کیونکہ بنو قریظہ کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے. یہ وہی بنو قریظہ جس نے عہد کو توڑ دیا تھا، وعدے کو توڑا تھا. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے. مسلمانوں کے مجاہدین کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو 2-3 گھنٹے کے اندر میں بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کر کے وہیں پر عصر کی نماز پڑھنی ہے. بہت مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا ادھر ادھر سے. کہا کہ آپ کو بنو قریظہ میں جا کر کے ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے. درمیان میں کیا ہوا یہ فقہی مسئلے کی بات ہے، لیکن جو واقعہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب 2-3 گھنٹے کے اندر میں مجاہدین بنو قریظہ میں کے قبیلے کے پاس پہنچ گئے تو 3000 مسلمانوں کے فوج نے پورے بنو قریظہ کے قلعے کو جو ہے گھیراؤ میں لے لیا اور سارے کے سارے بنو قریظہ سب لوگ جو ہے قلعہ کے اندر بند ہو گئے. اور حی بن اخطب جس نے کنڈیشن لگایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ قبیلے کے اندر بند ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے جو ہے لگاتار جو ہے گھیراؤ کر کے رکھا، لگاتار 25 دنوں تک. اس درمیان میں یہ جو بنو قریظہ کا سردار ہے کعب بن الاسد، پہلے تو خوب غصہ ہوا. میں نے کہا تھا کیونکہ حی بن اخطب کے چکنی چپڑی باتوں کے بہکاوے کی وجہ سے آج اس مصیبت کے دہانے پر پہنچ گئے یہ لوگ. پہلے تو ناراض ہوا، پھر اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو تین آپشن دیا. 3 آپشن. پہلا آپشن یہ دیا کہ اسلام قبول کر لو، اس طرح سے تم خود بھی محفوظ رہو گے، تمہارے مال بھی محفوظ رہیں گے، تمہارے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں گے. اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد عربی، تم لوگوں کے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے وہی سچے رسول ہیں جن کا ذکر ہم اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں. پہلا آپشن دیا، لوگوں نے نہیں مانا. دوسرا آپشن دیا کہ ٹھیک ہے اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور میدان میں اترو، یا تو لڑتے ہوئے مر جاؤ یا فتح حاصل کرو. اس کو بھی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. اور تیسرا جو اس نے دیا، یہی چیز ہے اصل میں یہودیوں کے اندر اور یہودیوں کے ساتھ شیعوں کے اندر بھی یہی چیز ہے، فراڈ. یہودی اور شیعوں کے اندر یہی فراڈ ہے جو یہاں پر دکھا، جو اس کے سردار نے کہا. اور دوسرا اس نے کہا کہ چال بازی سے کام لو. کیا چال بازی سے کام لو؟ ہفتے کے دن حملہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ یہودی لوگ ہفتے کے دن کوئی کام وام نہیں کرتے ہیں. ہفتے کے دن وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے. وہی ہفتے کے دن مچھلی مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر سور بنا دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن کام بھی نہیں کرنا ہے، لڑائی بھی نہیں کرنی، عبادتوں میں مشغول رہنا ہے. لہذا تم لوگ ایک کام کرو کہ ہفتے کے دن مکر و فریب کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دو، کیونکہ اس لوگ وہ نشچنت ہوں گے، بالکل اطمینان ہوں گے کہ یہ یہودی لوگ حملہ نہیں کریں گے، لہذا اس دن حملہ کر دو. لیکن وناش کالے وپریت بدھی سنا ہے آپ لوگوں نے. وناش کالے وپریت، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ کدھر بھاگتا ہے؟ شہر کی طرف بھاگتا ہے. وہ جنگل میں نہیں بھاگتا ہے، وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. یہی حال یہودیوں کا ہوا. یہ تینوں آپشن میں سے کسی بھی آپشن کو اس کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو بہت ناراض ہوا. کہا کہ تم لوگوں نے کبھی بھی ہوش مندی سے ایک رات نہیں گزاری. اور اس کے بعد 25 دن کے محاصرے کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ تھا، ایک ہی آپشن تھا کہ اپنے ہتھیار کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیں. حالانکہ میں آپ کو بتلا دوں، حدیث کی کتابوں کے اندر اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر اس وقت کے حالات کے تعلق سے یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ جو یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، اس وقت ان کے قلعے کے اندر، ان کے محل کے اندر، ان کے درگ کے اندر تقریباً اتنا راشن تھا کہ وہ لوگ اگر 1 سال تک بھی اندر بیٹھ کر کے کھاتے رہتے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے 1500 تلوار، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھال، یہ سارے کے سارے تیار کر کے رکھے تھے. لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چل جاتا ہے تو دماغ پہ پٹر پڑ جاتا ہے، ذہن پہ پٹر پڑ جاتا ہے، دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. سارا پردہ پڑ گیا ان لوگوں کے دل میں، اللہ نے روب ڈال دیا. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر فرمایا. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ
من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کافروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں میں اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلعوں میں اتارا، کوئی کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ان کو قلعوں میں اتار دیا، بلکہ کس نے قلعوں میں اتارا؟ اللہ نے قلعوں میں اتارا۔ اللہ ہی وہ ذات گرامی ہے، اللہ ہی وہ ذات واحد ہے جو تنے تنہا جتھوں کو شکست دے گا، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی بھی فتح، جتنی بھی نصرت، جتنی بھی مدد اور جتنی بھی سربلندی ملی، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کار فرماتی، وگرنہ مسلمان کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم کو ان سب چیزوں سے بہت سبق لینے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دبک کر کے بیٹھ جانے والے لوگ، ان چیزوں کو سنو، یہ تمہارے اسلاف ہیں جنہوں نے ہمیشہ ببانگے دہل حق کی بات کو لوگوں تک پہنچایا، اور حق کی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رکھا، کسی ملامت کرنے والوں کے ملامت کی پرواہ نہیں کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے انہوں نے رکھا۔ ہم لوگ ان کی رضامندی دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمارے مخالف نہ ہو جائے۔ مخالف ہوتا ہے ہونے دو، اللہ رب العالمین جس کے دل میں محبت ڈالنا چاہے گا، آپ اگر صحیح راستے پر ہوں گے اللہ محبت ڈال دے گا، لیکن جن کے دلوں میں مسلمانوں اور مومنوں کے خلاف بغض و حسد آنا ہے، وہ ہمیشہ شیطان کے ہی متبع رہیں گے، آپ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود 25 دنوں کے اندر میں ہی وہ لوگ سرنڈر کر گئے، اور سرنڈر کیے اس شرط پر کہ ہم لوگوں سے جن کا الائنس ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بنو قریظہ نے کہا۔ اب ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی ہے، اسی جنگ کے اندر ہوا کیا تھا، جیسا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ سخت زخمی ہو گئے تھے، سخت زخمی ہو گئے تھے، ان کے بالکل نازک جگہ پہ تیر لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل زخمی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے کو مسجد نبوی میں لگایا تاکہ قریب سے ہی رہ کر کے ان کی عیادت کر سکیں گے۔ خون بہ رہا تھا، خون بہتے بہتے قبیلہ بنو غفار کی طرف گیا تو وہ لوگ دوڑ کر کے آئے، دیکھا کیا ہوا، تو دیکھا کہ ان کا ہی خون ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی زخم کی وجہ سے وہ ختم بھی ہو گئے، وفات بھی پا گئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ ان کو کہا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے، ان کو گدھے پر سوار کرا کر کے، سواری پر سوار کرا کر کے لایا گیا۔ وہ آئے تو انہوں نے اپنے حلیف بنو قریظہ کی کوئی رعایت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فیصلہ 3 پوائنٹ میں کیا۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جتنے بھی مرد ہیں ان کے سب کو قتل کر دیا جائے، یہ بنو قریظہ کے جتنے بھی مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے جو بچے اور عورتیں ہیں ان تمام کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے جو اموال ہیں سب کو مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ کہا کہ سعد تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے سے تقریباً 600 سے زائد بنو قریظہ کے جنگی جو فوج کے جو لوگ تھے، نوجوان، وہ سب کے سب کو قتل کر دیا گیا، اور جتنے بھی بچے، بوڑھے، جتنے بھی بچے تھے، جتنے بھی عورتیں تھیں، اور جو کمزور اور ضعیف تھے، سب کو جو ہے غلام بنا لیا گیا، اور اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ جو قتل کیا گیا صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے بدعہدی کی، بلکہ ان لوگوں نے معاہدہ ایسے وقت میں توڑا جب مسلمان انتہائی نازک حالت میں تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، پورا مدینہ کا مدینہ صاف ہو سکتا تھا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس معاہدے کی عہد شکنی کرنے کے باوجود، اس معاہدے کی عہد شکنی کرنے کے باوجود یہ لوگ چپ نہیں بیٹھے، بلکہ سامنے سے آ کر کے حملہ کرنے کے بجائے مدینے میں گھس کر کے عورتوں اور بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کیا تھا ان لوگوں نے۔ اور تیسری بات، جب سب کچھ ختم ہو گیا تو یہ حوی بن اخطب کے ساتھ مل کر کے یہ قبیلہ کے لوگ اشتعال انگیزی والا معاملہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا۔ یہی چیز اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعے میں اتار لایا،
اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں کا وارث بنایا اور اس زمین کا بھی وارث اللہ نے بنایا جس پر تم کبھی گئے بھی نہیں تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں دیا. یہاں پر دو چیز سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پورے اخلاص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اللہ ضرور مدد کرے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا ایک دم واجب ہے، اللہ نے کہا ہے. اور دوسری بات، انسان کے دل کے اندر جو بزدلی آتی ہے نا، بزدلی، کم ہمتی جو آتی ہے، یہ اس کے پیچھے کئی وجہ، اس میں سے 3 وجہ بہت اہم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کی محبت ہو جائے گی تو دل میں بزدلی آ جائے گی. دوسری وجہ ہے کہ جب موت کو ہم ناپسند کرنے لگیں گے تو بزدلی آ جائے گی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم وعدہ کر کے وعدے کو توڑے تو بھی ہمارے اندر بزدلی آ جائے گی. ان تینوں چیزوں سے مسلمانوں کو بچنے کی بہت ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.